اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک وہ انسان کامیاب اور کامران ہو چکے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع سے جو ہے وہ اپنی نماز کو ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حکیم کی ان آیات کے اندر مؤمنین کی جو ہے وہ 10 اوصاف کو بیان کیا گیا ہے، اور مؤمن کا سب سے پہلا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع جو ہے اس کی کیفیت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ طاری رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حکیم میں جا بجا مقامات پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایک مقام پہ خدا فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ خدا فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ درمیانی جو نماز ہے اس کی حفاظت کا حکم خدا ارشاد فرماتا ہے، اور فرمایا وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حکم کے لیے اس کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ ریز اور جھکنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے خشوع اور خضوع کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ اور امام مسلم اس کو روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خشوع جو ہے وہ ایسی کیفیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، انسان دوسرے انسانوں سے پیار کرتا ہے، وہ ہر دوسرے انسان کو اپنے سے افضل اور بہتر تسلیم کرتا ہے، وہ کبھی اپنے دل کے اندر اس بات کو پیدا نہیں ہونے دیتا کہ میں سب سے اچھا ہوں، بلکہ وہ اپنے من کے اندر اس بات کو اتار لیتا ہے کہ ہر دوسرا انسان جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ مجھ سے بہتر اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے ہاں جو معیار ہے وہ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ جس کا حسن سب سے زیادہ ہے، اس کا مقام سب سے اونچا ہے، یا جس کے پاس مال و متاع کے انبار لگے ہیں وہ کائنات کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن نشین کر لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم مرتبت علیہ تحیۃ و ثنا، آپ کے بعد اگر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر کسی کا حسن مشہور تھا تو وہ ابو لہب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ آپ کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کا حسن مکہ المکرمہ کے اندر مشہور تھا کہ حسن کتنا کمال کا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے حسن کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ آج بھی منبر و محراب کا جو مرکز و محور بنا ہے وہ ابو لہب نہیں ہے، بلکہ اس کی تذلیل میں رب کائنات نے فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نیست و نبود ہو جائے۔ اس کے ضمن میں تھوڑا سا پیچھے آپ کو لے کر جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب حکم آتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب آپ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ میرا ڈر سنا دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پر جا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، انا خاتم النبیین، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سارے کہہ دو نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس پہاڑی کے اوپر کہ جو میری اس بات کی تصدیق کرے گا وہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر وہ جنتی ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی تو ابو لہب کا ایک انگلی اٹھتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس نے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور ساتھ ہی کہہ دیا تباً لقا اما جمعتنا الا لہذا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے وہ نزیبہ کلمات کہتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس مقصد کے لیے اکٹھا کیا تھا، ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع کیا تھا۔ اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب نزیبہ کلمہ بولا تو رب کائنات نے اس کو جو ہے انہی لفظوں کے ساتھ یاد کر دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو نے میرے حبیب کو اس طرح کہا کہ حبیب تو نیست و نبود ہو جائے، کلمہ کفر نباشد، فرمایا تو نیست و نبود ہو جائے، تیرا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب یہاں پہ ابو لہب نے ایک انگلی کے ساتھ اشارہ کیا تھا
لیکن رب کائنات نے اس انگلی کا جواب انگلی سے نہیں بلکہ ایک ہاتھ سے بھی نہیں، دونوں ہاتھوں کے ساتھ جواب دیا۔ ابو لہب، نہ تیری انگلی ٹوٹے بلکہ تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے جرت کیسے کی مدینے کے تاجدار کی طرف اشارہ کرنے کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کی طرف تو نے یہ جرت اور جسارت کیسے کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ بات کر دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ کو صفا سے پلٹ کر آتے ہیں، فرمایا تیرا نام و نشان مٹ جائے۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ حسن بڑا ہے لیکن تکبر اور تسنع اپنے اوپر اتنا ہے، مان اتنا کرتا ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر مجھ جیسا حسین کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا حسن ہے تو وہ ابو لہب کا ہے، لیکن رب کائنات نے اس کی ذلت اور رسوائی کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب دوسری طرف وہ جو حبشہ کا جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے، جس کے ہونٹ تو موٹے موٹے ہیں، لیکن آج بھی مرکز و محور جو ہے اور آج بھی منبر و محراب پر جو ہے ابو لہب کا نام محبت سے نہیں لیا جاتا، آج بھی اگر نام لیا جاتا ہے تو بلال حبشی کا لیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کا نام پڑھا جاتا ہے۔ میرے حضور قبلہ عالم نے کیا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں جے بلال نو جلوہ دکھایا ہے، پہلے ویریاں تھیں مروایا ہے، جو بلال جیا پورا صابر نہیں اوے روایت کی جانے۔ محبت کس کو کہا جاتا ہے، عشق کس امتحان کا نام ہے؟ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا تکبر و تسنع جو ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی آ جاتا ہے کہ میں اس کائنات کے اندر سب سے خوبصورت ہوں، لیکن خوبصورتی معیار نہیں ہے، مال و متاع معیار نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر معیار ہے کیا؟ رب کائنات نے خود فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت کا حامل وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ خوف خدا ہے، جس کے من کے اندر خدا کا خوف اور خشیت اور اللہ کی ہیبت سب سے زیادہ ہے، جس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری جتنی زیادہ ہے اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی بلند اور عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو ذات ذی وقار میں عرض کر رہا تھا یہ جو خشوع ہے یہ دل کی کفیت کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من قان فی قلبہ مسکال ذرۃ من کبر، میرے آقا فرماتے ہیں جس انسان کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جس انسان کے دل کے اندر ایک ذرہ کے برابر بھی تکبر آ جاتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ جنت کا راہی نہیں بنے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحب عرض کرتے ہیں حضور اگر کوئی شخص خوبصورت لباس پہنتا ہے، اپنے بالوں کو کنگھی کرتا ہے، تیل لگاتا ہے، حضور اپنی داڑھی کو سنوار لیتا ہے، اپنے چہرے کو خوبصورت بناتا ہے، تو عرض کی کیا حضور وہ بھی جہنم میں اور جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اور میں ایسی بات نہ کرو، خدا خود بڑا سونا ہے اور وہ خوبصورتی کو بڑا اچھا اور پسند کرتا ہے۔ فرمایا کبھی خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر جو انسان جتنا خوبصورت ہو کر، کبھی آپ نماز کے فلسفہ کی طرف توجہ ڈالیں کہ دن رات مومن کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے اور اس کے سے قبل جو ہے وہ وضو لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے چہرے کا حسن بڑھ جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ باوضو رہا کرے، 5 وقت جو ہے وہ باوضو رہ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر جھکے۔ جو اس کی بارگاہ میں آ کر 5 مرتبہ غسل وضو کرنے کے بعد جھکتا ہے خدا اس کو چہرے کا حسن عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ خدا جو ہے وہ خود خوبصورت ہے اپنی شان کے لائق اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکبر من بطر الحق، تکبر یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ساتھ لڑائی اور جنگ لیتا ہے، العیاذ باللہ، خدا سے تکبر جو ہے خدا کی زمین کے اوپر اس کے سامنے اکڑتا ہے۔ اور فرمایا وغمس الناس، اور لوگوں کو اپنے سے جو ہے وہ کمتر سمجھتا ہے۔ تکبر اس کو کہا جاتا ہے جب آپ کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھیں گے کہ میں اس سے اچھا ہوں تو پھر جو ہے آپ کبر کے اندر ہے، تکبر کے اندر ہے۔ آپ ہر وقت یہ محسوس کیا کریں کہ میں کسی سے اچھا نہیں ہوں بلکہ مجھ سے دوسرا انسان اچھا ہے۔ صوفیاء کے در سے یہی کچھ ملتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی جب مسند پہ بیٹھے ہیں
تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ مل جل کر اور گل مل کر بیٹھے ہیں. کوئی بندہ احساس نہیں کر سکتا تھا کہ شیخ کون سے ہیں اور مرید کون سے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سے فقر ملتا ہے, یہاں سے عجز اور انکساری ملتی ہے. میرے حضور قبلہ عالم نے اسے لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے, ایتھوں لبدی نری فقیری ہے. ایتھے کوئی نہ شان امیری ہے, ایتھوں لبدی نری فقیری ہے. لب رب لبدا وچ دل گیری ہے, کر اللہ 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 تو. تو ذات ذی وقار تکبر جو ہے, تسنع اور بناوٹ کا انسان کے دل سے خاتمہ ہوتا ہے. حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک دور تھا. آپ ایک دن آپ کے غلام آپ کے پاس حاضر تھے. عرض کی یا امیر المومنین, بڑے دن بیت چکے ہیں, استبل خانے کے اندر ہم نے جو ہے وہ گھوڑوں کو تیل کے ساتھ مالش نہیں کی. آپ نے فرمایا کہ خادم کہاں ہے؟ عرض کی گئی حضرت خادم کئی دنوں سے چھٹی پہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ استبل خانے کی طرف جہاں پہ گھوڑے باندھے ہوئے تھے, آپ اس طرف چلے جاتے ہیں اور آپ نے جا کر کے جس گھوڑے کو جو ہے وہ مالش کی ضرورت تھی اپنے ہاتھوں میں تیل لیا, اور آپ جو ہیں حضرت عمر بن خطاب اس گھوڑے کی ٹانگوں کو مالش کرنا شروع کر دیتے ہیں. خادم نے عرض کی حضرت کاش آپ مجھے کہہ دیتے. فرمایا تمہیں کیوں کہتا, وقت کا امیر تو میں ہوں, خلیفہ رسول تو اس وقت میں ہوں. قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا عمر بتاؤ خدمت کیسے کی تھی. اور فرمایا کہ سنو, جب میں نے اس گھوڑے کی ٹانگ کو جو ہے وہ ہاتھ لگائے تھے میں اس وقت بھی عمر تھا. اب تمہارے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اس وقت بھی میں عمر ہوں. میرے دل کے اندر تکبر نہیں ہے, ریاکاری نہیں ہے, تسنع اور بناوٹ نہیں ہے. میرے دل کے اندر خوف خدا ہر وقت طاری رہتا ہے. لیکن یاد رکھیں انسان جو ہے وہ ہر شخص ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی دل کے اندر دوسرے کا احساس پیدا نہیں ہوتا. سنیں وقت کے ولی حضرت خواجہ سری سختی علیہ رحمہ, آپ کا مقام اولیاء کے اندر بہت بلند آپ کا نام ہے. حضرت سری سختی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے مجھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار پڑھتے ہوئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے کون سا گناہ کیا ہے جس وجہ سے آپ توبہ اور استغفار پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بازار کے اندر آگ لگی اور آگ لگنے کی وجہ سے ساری دکانیں جل کر راکھ ہو گئیں. ایک بندے نے آ کر مجھے کہا حضرت مبارک ہو آپ کی دکان بچ گئی ہے. کہا جب مجھے خبر ملی میری دکان بچ گئی ہے تو میری زبان پر جاری ہو گیا تھا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے میری تو دکان بچی ہے. فرمایا اس دن میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میرے دل کے اندر سے لوگوں کی محبت کیوں نکل گئی. میرا دل جو ہے وہ اپنے بارے میں تو سوچتا ہے, غیر کے بارے میں سوچتا کیوں نہیں ہے. عرض کی 30 سال گزر چکے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے. مالک تیری مخلوق سے نفرت پیدا ہوئی تھی, آج سے بعد کبھی میں یہ نہیں سوچوں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایک نماز ادا کر رہے تھے. دوران نماز وہ باغ کے اندر آپ نے کیا دیکھا کہ اس باغ کے اندر ایک پرندہ پھنس جاتا ہے اور وہ دوران نماز صحابی رسول ہیں, ان کی توجہ ہٹ کر کے اپنے باغ کی طرف جاتی ہے کہ میرا باغ کتنا گھنا ہے, باغ کے اندر کتنے وہ فراوانی ہے پھلوں اور اناج کی. وہ جو صحابی سوچتے ہیں تو سوچتے سوچتے نماز کے اندر توجہ اس طرف ہٹ گئی. یار میں بھی اور آپ بھی سوچیں کہ ہماری نماز کے اندر کیسی کیفیت ہوتی ہے. ہم تو نماز پڑھنا شروع کریں تو ہم اپنے گھر سے کیا بلکہ اپنے بڑے کاروبار بھی سنبھال آتے ہیں, لیکن دل کی کیفیت جو دل کی کیفیت ہے اس کو خشوع و خضوع کہا جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ تھا, وہ نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن دوران نماز اپنی داڑھی کے اندر کھجلی کر رہا تھا, اپنی داڑھی کو سنوار رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس انسان کے اندر خشوع نہیں ہے, اگر اس کا خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے ہر اعضاء کے اندر جو ہے خوف خدا نظر آتا. حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ آپ سے پوچھا گیا حضرت خشوع کس کو کہتے ہیں؟ آپ فرماتے تیری آنکھ اٹھے تو اللہ کے حکم کے مطابق اٹھے, تیرا ہاتھ اٹھے تو خدا کے حکم کے عین مطابق اٹھے, تیرا قدم اٹھے تو اللہ کے حکم کے عین مطابق اٹھے, تیرا اٹھنے والا زبان اگر حرکت میں آئے تو خدا تعالیٰ کے عین حکم کے مطابق حرکت میں آئے, اور تیرے جسم کا ہر اعضاء جو ہے اس کے اندر خوف خدا طاری ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دیکھا نماز کی حالت میں ہے, دل میں خیال آیا اتنا بڑا گھنا میرا باغ ہے. فوراً نماز جب ختم کرتے ہیں تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی حضور میں اس باغ کو آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے صدقہ کر دیتا ہوں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ صدقہ کیوں کرتے ہو؟ عرض کی حضور اس لیے کہ
اس باغ نے اللہ کی طرف سے میری توجہ کو ہٹا دیا تھا، میں نے نماز کے اندر ہی اس بات کا اعتراف کر لیا تھا، مالک جس باغ نے میری توجہ کو تجھ سے ہٹایا ہے کبھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ عرض کی حضور اس کو غربا میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں لیکن لطف نہیں آ رہا ہوتا۔ حضرت خواجہ داتا علی حجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کبھی کبھی اس بندے کے پاس بیٹھا کریں جو صاحب تاثیر ہوتا ہے، جس کی بات کے اندر اثر ہوتا ہے، جس کے ایک ایک لفظ کے اندر حسن ہوتا ہے۔